سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نجدیوں کو یہی نہیں معلوم کہ حسام الحرمین کتاب کون سی ہے. یہ کہتے ہیں کہ حسام الحرمین وہ کتاب ہے جس کو سرکار اعلیٰ حضرت یہاں سے علماء دیوبند کی عبارتیں لے کر کے گئے تھے. حالانکہ یہ ایک غلیظ قسم کا جھوٹ ہے. ان کو یہی نہیں پتا, یہ اتنے بڑے جاہل بلکہ اجل ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ کتاب کون سی ہے. جب سرکار اعلیٰ حضرت یہاں سے کتاب لے کر کے مدینہ شریف گئے تھے تو وہ حسام الحرمین نہیں تھی. ہاں شاید بڑے بڑوں کو بھی نہ معلوم ہوتا ہے. وہ کتاب تھی المعتمد المستند, جس کو سرکار اعلیٰ حضرت یہاں سے لے کر کے گئے تھے. جب اعلیٰ حضرت سرکار علماء حرمین کی تقریریں لے کر کے واپس لوٹے تھے, اس کتاب کا نام حسام الحرمین تھا. انہوں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ تمہاری جماعت کے اندر کوئی مرد مولوی ایسا ہے جو آ کر کے سامنے فیس ٹو فیس آ کر کے اظہار کرے کہ مجھے فتویٰ دکھاؤ. بات رہی فتوے کی دکھانے کی, تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس فتویٰ موجود ہے. اللہ کی قسم فتویٰ میرے پاس موجود ہے. معتبر ایسی شخصیت کو لے کر کے آؤ کہ اگر ہم وہ کوئی قسم کا فتویٰ دکھا دیتے ہیں تو تم اس جو ہے نا گھٹیا عقیدے سے, اس پلید ناپاک عقیدے سے توبہ کرو گے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوگے. تم اپنی جہالت دکھاتے ہو کہ ہمارے پاس انکار موجود ہے, کہ گنگوئی صاحب تو ہے نا وہ منع کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ فتویٰ ہی نہیں ہے. کبھی کہتے ہو نہیں پہلے فتویٰ دکھاؤ, انکار بعد میں دکھائیں گے. ابے جاہلو, جب تمہارے اوپر تہمت لگ رہی ہے تو تمہارے اوپر کیا بنتا ہے؟ تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم میدان میں آ کر کے دکھاؤ کہ ہمارا تو یہ انکار موجود ہے, ہمارا تو فتویٰ ہی نہیں ہے. باقی ساری چیزیں تم کو دکھا دیتے ہو. کیا تمہارے اکابروں کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ احمد رضا خان نے یہ جھوٹ بولا؟ تو پھر تمہارے اکابر کہاں تھے؟ 5 یا اس سے 10 حوالے ایسے دکھا سکتا ہوں. تمہارے اکابروں نے لکھا ہے کہ بریلی شریف سے اعلان ہوا ہے کہ آ کر کے یہ فتویٰ دیکھ لو. تمہارے پاس پیسہ نہ ہو بریلی آنے کا تو ہم تمہیں پیسہ بھی عطا کر دیتے ہیں. اگر تم بھک منگے ہو گئے ہو تو آ کر کے بریلی شریف آ جاؤ اور ہم تمہیں آنے جانے کا کرایہ دے دیتے ہیں, لیکن تم آ کر کے فتویٰ دیکھ لو. لیکن تمہارے جو ہے نا وہ اکابروں کو ضرورت نہیں ہوئی اتنی کہ بریلی آ کر کے فتویٰ دیکھیں. لاسٹ بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب میں نے فتوے کا اعلان کر دیا ہے کہ فتویٰ میرے پاس موجود ہے. اب اگر کسی دیوخانی دیو کے بندے عقل کے گندے شکل کے اندھے عقل کے اندھے کو اگر فتویٰ مانگنے کی پیٹ میں مروڑ پیدا ہونا تو اکابروں کو فون کر کے پریشان مت کرنا, بلکہ میرے پاس آنا, میں تم کو فتویٰ دکھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن فتویٰ دکھایا کس کو جائے گا؟ اس کو فتویٰ دکھاؤں گا جو اپنے معتبر عالموں سے کہے گا کہ ہاں اگر وہ کوئی کیس ثابت کر دو, رشید احمد گنگوئی کی مہر کے ساتھ فتویٰ ثابت کر دو, تو ہم پوری دیوبندیت کے ساتھ آ کر کے اور اس گھٹیا عقیدے سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ فتویٰ دکھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر تم ابھی بھی اکابروں کو پریشان کرتے ہو تو میں مان جاؤں گا کہ تم حرامی کی اولاد ہو, کیونکہ اللہ تو تمہارے لیے فرما چکا ہے تم علی کا ذلیل, جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ ان کی اصل میں ہی خطا ہے, وہ پورے محلے کی محنت کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. تو تم تو پہلے سے ہی حرامی ہو. اور فتویٰ دیکھنے سے پہلے ایک بار رشید احمد گنگوئی کا جو تم نے جو نا دعویٰ کیا ہے کہ رشید احمد گنگوئی نے اس فتوے سے اعلان برات کیا ہے, وہ کہاں کیا ہمیں بھی دکھاؤ, کیونکہ تم نے دعویٰ کیا تو دلیل ضرور پیش کرو گے. تم سے امید یہ ہے کہ جب تم نے دعویٰ کیا تو تم دلیل بھی لے کر کے آؤ گے. اگر تم نہیں لا سکتے تو الحمدللہ ہم فتویٰ دکھانے کے لیے تیار ہیں. اگر تم دلیل نہیں بھی لاتے ہو ہم فتویٰ پھر بھی دکھائیں گے, لیکن ہم کسی روڈ چھاپ کو نہیں دکھائیں گے فتویٰ. اتنا دھیان